وقفے سے پہلے مولا بخش چانڈیو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور میں نے کیپٹن صفدر صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا واقعی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ کیپٹن صاحب کو جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے، واقعی حکومت کے خلاف سازش نہیں ہو رہی، کسی کو ضرورت ہی نہیں سازش کی. اپنے کیمپ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں دور اندیش لوگ نہیں بیٹھے، بے وقوفیاں ہو رہی ہیں. مشیر غلط ہے. ہاں جی، آپ خلیفہ وقت سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے کہا جی آپ کی گورنمنٹ جو ہے، خلافت جو ہے، اس میں یہ چیزیں جو ہے امپروو ہونی چاہیے. انہوں نے کہا چونکہ پچھلے خلفاء کے ہم مشیر تھے تو وہ اچھے دوار سمجھے گئے، ہمارے مشیر جو ہیں وہ ہماری کمزوریوں کا باعث بن چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس بڑی اچھی ٹیم ہے، ان کو آگے لے کے آنا چاہیے. کن کو لے کے آئے؟ ابھی فائنانس میں آپ مخدوم شہاب الدین کو لے آئیں تو آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مگر ان کو ہیلتھ دے دی ہے، میرا خیال ہے ہیلتھ میں ہے یا ایجوکیشن میں، وہ فیلڈ ان کا ہو رہا ہے، ان کو اور کام دیا ہوا ہے. اس طرح کے پرانے لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ان کو لے کے آئیں. ٹھیک ہے، رحمان ملک صاحب بھی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور لوگوں نے بھی دی ہیں. اپنے ان پرانے لوگوں کو لے کے آئیں جو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے وقت سے چلے آ رہے ہیں. ان کے حالات سنور جائیں گے. ان کے ساتھ اسی وقت ان کے ساتھ اسی وقت دھوکہ ہو گیا تھا جب انہوں نے مساق جمہوریت سے ہٹے اور 15 منسٹر جو ہیں ریزائن کر گئے. اس کے بعد ان کے حالات خراب ہو گئے. ورلڈ بینک IMF کب تک ہمیں چلائے گا؟ کب تک ہم قوم پہ قرضوں کے بوجھ تلے رکھیں گے؟ ایک نہ ایک دن باہر نکلنا پڑے گا قوم کو، اور اپنے حالات کو سنوارنے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرنا. طارق عظیم صاحب، آپ نے تو بڑے مشیر بھگتے ہیں، آپ کو تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ جب مشیر غلط ہوں تو وہ غلط مشورے دیں تو کس قسم کی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے. آپ حکومت کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ حکومت کیا کرے، کن لوگوں کو ہٹا دے، کن لوگوں کو آگے لے کے آئے تاکہ یہ حالات ٹھیک ہو؟ دیکھیں، صدر زرداری صاحب جیسے انہوں نے ابھی پروف کیا ہے، از کوائٹ کلیور، وہ اسٹریٹ وائز بندہ ہے. ہی نوز کہ کون کون لوگ ہیں جو ان کو غلط مشورہ دے رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو بالکل نہیں پتا چل رہا. ہی نوز، لیکن ان کی ایک مجبوری ہے. ایک وہ یاروں کے جیسے کہنے یاروں کے یار ہیں، وہ نکالنا نہیں چاہتے. ابھی تک آج تک کسی کو فارغ نہیں کیا. خواہ وہ بجلی کا وزیر ہو، آپ کو ڈیٹ دے کے وہ گڑبڑ کر دے تو کہنی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلتے رہیں آپ. جو بندہ غلط کرے بھائی دیکھیں آپ کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. عوام آپ کی جو ہے آٹومیٹکلی کہے گی بندہ ٹھیک ہے جی، دیکھو جس نے کام نہیں کیا اس کو نکال دیا. یہ بڑی ضروری بات ہوتی ہے. جب تک آپ کو سزا اور جزا کا آپ جو ہے سلسلہ نہیں رکھتے کچھ نہیں چل سکتا. بار بار میرے بھائی جب بات کرتے ہیں سازش کی، ہمیں اس سے بھی نکلنا چاہیے. ہر چیز کو سازش کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے. اگر حکومت عدالت کہتی ہے بھی خط لکھ دو، میں اس میں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ خط لکھنے سے، جیسے میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت نے اگر ان کو ایسا کوئی عندیہ دیا ہے سوئس حکومت نے کہ ہم اس کو نہیں لیں گے تو خط لکھنے میں حرج کیا ہے؟ یعنی کہ اتنا بڑا ایشو بنا لینا اس کو. اس کو سوئی کہنا تو اس کا مطلب یہ کچھ تو ہے جس کی رازداری ہے کہ کیوں، وائی ناٹ. کالا ہے دال میں، کچھ دال میں کالا ہے تو نہیں لکھا جا رہا نا. ورنہ تو آپ خط لکھ دیں، آگے سے آپ کو آلریڈی ایشورنس ملا ہوا ہے کہ جیسے خط ملے گا ہم کہیں گے جی تھینک یو ویری مچ، وی کانٹ ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ. پوری دیگچی کالی تھی، ان کو نظر نہیں آئی. اب پوری دیگچی میں ایک کالا ان کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے کالا صفدر صاحب کہہ رہے ہیں، صفدر مطلب یہ جو انہوں نے بات کی کہ خط لکھتے ہیں، کون سا قرآن حدیث ہے؟ ٹھیک ہے وہ بھی آ جائے گا اپنے مرحلے پہ آ جائے گا. یہ جو کہہ رہے ہیں ابھی بڑے مزے سے، صدر ذوالفقار علی بھٹو کی ٹیم آ جائے تو ٹھیک ہو جائے گا. جب وہ آئی تھی انہوں نے چھوڑا تھا ان کو بھی، کنہوں نے؟ مسلم لیگ نے. اچھا، مسلم انہوں نے بخش کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو. آج اس ٹیم کے عقیدت مند ہو گئے. اس ٹیم کو اتنا انہوں نے رسوا کیا، اس مسلم لیگ نے کسی نے رسوا نہیں کیا. کہا مسلمان نہیں ہے بھٹو، کہا چیک کرو مسلمان نہیں ہے بھٹو. مسلم لیگ ضیاء الحق کے ساتھ وہی لوگ تھے. نہیں، وہ غلطی جہاں آپ غلط کر رہے ہیں. وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹیم آپ کے ساتھ بیٹھی ہے اس وقت وہ ایک قومی اتحاد تھا، انہوں نے کہا تھا. میں نہیں چاہتا میں نام بالکل نہیں لینا چاہتا. فضل الرحمان نے ساری 9 ستارے تھے جو 9 ستاروں نے آپ کے ساتھ چمک رہے ہیں. دیکھیں صدر صاحب، میں تو چاہتا ہوں کہ ہم سیاسی طرح گفتگو کریں. ضیاء الحق کے جنازے پہ 9 ستاروں نے کھڑے ہو کر اس کے مشن کی تکمیل کا قسم نہیں کھایا تھا. وہ کوئی اور لوگ تھے جنہوں نے قسم کھایا تھا. یہ مسلم لیگ کو ہم نے پورا کر دیا نا دھماکے کر کے، وہ مشن تھا. اب میرا خیال اگر آپ بولیں نا، آپ بولیں جاری رکھیں. میں یہ نہیں چاہتا، اب ٹھیک ہے لیکن اب ان کو بھٹو کی ٹیم ہے، اب سب ٹی وی پہ بھٹو کے لوگ آ گئے. جب وہ خود بھٹو اور بھٹو کے لوگ تھے آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ پھر کہتے اب بی بی کی ٹیم ہے، بی بی کے لوگ آگے آنے چاہیے. جب بی بی تھی تب کیا کیا آپ نے؟ بی بی کو رسوا کیا، بی بی کو شہر گھمایا.
उस शहर में, उस कोर्ट में आप नहीं, वो तो उनके जो बड़े भाई है ना फारूक लगारी साहब, उन्होंने किया था जी। या तो बीच की बात कर रहे हैं, उन्होंने केस शुरू किया जनाब। नहीं, उन्होंने किसी ने किया, सैफुर्रहमान मियां साहब ने, फारूक लगारी साहब ने केस शुरू किया जनाब। नहीं, वो अब जरा उनको भी शुरू हुए थे ना, जो बाद में इनके बने। मैं ये कहता हूं कोई हमदर्दी नहीं, न भुट्टो से हमदर्दी है, न बीबी से हमदर्दी है, न इनको आसिफ साहब, और दुश्मनी आसिफ साहब से भी नहीं है। ये पीपुल्स पार्टी से दुश्मनी है, ये भुट्टो खानदान से दुश्मनी है। आसिफ साहब भुट्टो का दामाद न होता, बीबी का शोहर न होता, पीपुल्स पार्टी में न होता, पीपुल्स पार्टी कायद न होता, आम आदमी की तरह सियासत में हिस्सा लेता, हो सकता है तो हमारी दूसरी सब जमायतें कहते कि ये नवाब शाह का हमारा उम्मीदवार है। असल दुश्मनी पीपुल्स पार्टी से है, भुट्टो खानदान से है। अब जाहिर आने से जाहिर है उनका किरदार ऐसा है कि वो बेनजीर भुट्टो। ये देखिए फैसला जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसका ताल्लुक ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग